میں اس کی آخری بات پر سناٹے میں آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ ڈیتھ سرکل کے اہلکاروں کو معمول کے مطابق جشن کی عیاشی ہوٹل کا مالک دمپت رائے ہی فراہم کرتا تھا، اور کوئی بعید نہ تھا کہ کرنل آر ڈی گپتا ڈیتھ سرکل کا ہی اعلیٰ افسر رہا ہوگا۔ اب مجھے دمپت رائے اور کرنل آر ڈی گپتا کی آپس میں گہرے دوستانہ مراسم کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں بالکل درست خطوط پر اپنے مشن کو آگے بڑھا رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے اب حد درجہ محتاط رہنے کی بھی ضرورت تھی۔ مجھے اپنے پاؤں جمانے کے لیے بہت اچھی جگہ میسر آ چکی تھی، بے شک عارضی صحیح، لیکن اگر بقول شنکر کے میں اپنا کام پوری تندہی کے ساتھ کروں اور ہیڈ ویٹر پپو میاں سے بنا کر رکھوں تو یقیناً میری یہ نوکری مستقل بھی ہو سکتی ہے۔ مگر باوجود اس کے میری کوشش یہی تھی کہ میں اپنا مشن 1 ماہ کے اندر ہی پایا تکمیل تک پہنچا دوں۔ البتہ مینیجر کی طرف سے مجھے محتاط رہنا تھا۔ بقول شنکر کے وہ ایک اکھڑ مزاج آدمی تھا۔ اس کی ہیڈ ویٹر پپو میاں سے ذاتی چپکلش چلتی رہتی تھی۔ مینیجر کا نام ابھی تک مجھے معلوم نہ ہو سکا تھا۔ بہرطور میں نے اس سے دور ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نہا دھو کر نکلا تو شنکر ایک ٹرے میں ناشتہ لے آیا۔ ہم دونوں نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں نے ویٹروں والی وردی پہنی اور کام میں جت گیا۔ جلد ہی میں نے اپنے دیگر ساتھی ویٹروں سے بھی اچھی خاصی بنا لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کے حصے کے بھی کام کر دیا کرتا تھا۔ وہ سب اپنے گھروں میں رہتے تھے، صرف روٹیشن پر چند ویٹرز کی شبینہ ڈیوٹیاں لگتی تھی، وہ بھی میں ہی سنبھال لیا کرتا تھا۔ مگر کبھی کبھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میری رہائش ہوٹل میں ہی یعنی روم سروس میں ہی تھی۔ غرض یہ کہ وہاں 24 گھنٹے کے مستقل ٹھکانے کی وجہ سے وہاں ہیڈ ویٹر سمیت دوسروں کا بھی بلا ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار تو ہیڈ ویٹر پپو میاں بھی اپنے حصے کا کام مجھے سونپ کر اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ چند دن مجھے وہاں اپنی جگہ بناتے ہوئے گزر گئے۔ مینیجر کا سامنا ابھی مجھ سے نہیں ہوا تھا، مگر میں نے اسے دیکھا ضرور تھا اور مجھے اس کا نام بھی معلوم ہو چکا تھا۔ اس کا نام موہن داس تھا۔ وہ واقعی بہت اکھڑ مزاج انسان تھا۔ میں نے اکثر اسے ویٹروں کو ڈانٹتے ڈپٹتے دیکھا تھا۔ میں البتہ اسے کنی کترا جاتا تھا۔ شنکر سے میں ذرا زیادہ گل مل گیا تھا۔ آخر میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھ ہی لیا تھا کہ ہوٹل کو کسی مخصوص تقریب کے آرڈرز وغیرہ ملتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا، بڑے زبردست آرڈرز ملتے ہیں، ایک آرڈر تو ہر مہینے بنا رہتا ہے۔ اچھا، کون سا آرڈر؟ میں نے پوچھا۔ میں نے بتایا تھا نا یار تجھے، کرنل آر ڈی گپتا اپنے مالک دمپت رائے جی کا بہت گہرا دوست ہے، اور مالک ہی کی طرف سے ان کے ہاں ہر مہینے شاہانہ تقریب کا آرڈر بک رہتا ہے۔ یار شنکر، ایک بات تو بتا، کرنل صاحب کی تقریب میں تو ہماری ٹپ بھی باری بنتی ہوگی۔ میں نے آخر میں دانستہ خود کو لالچی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تاکہ اسے میری قرید پر کسی قسم کا ذرا بھی شک نہ ہو۔ وہ میری بات پر معنی خیز مسکراہٹ سے بولا، کوئی ایسی ویسی ٹپ؟ ہزاروں روپے کی ٹپ بنتی ہے، اس میں سے ہیڈ ویٹر پپو میاں کی کمیشن نکال کر بھی 2-3 ہزار بچ جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے اسی لیے تو یہ تقریبوں والی بات پوچھی ہے۔ میں نے بھی خوش ہو کر کہا، ہاں میں سمجھ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ اسے میرے پوچھنے پاچھنے پر کوئی شبہ نہ ہوا تھا۔ ڈیتھ سرکل کے ہیڈ کوارٹر میں ماہانہ تقریب کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس انتظار میں تھا۔ اب یہاں ایک قباحت تھی کہ کیا ضروری تھا کہ میری بھی ڈیوٹی اس تقریب میں سروس فراہم کرنے والے ویٹرز میں لگتی، مگر بقول شنکر کے میری سابق خدمات کے صلے میں مجھے بھی ڈیوٹی میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ڈیتھ سرکل کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں شنکر کو زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ یوں بھی میں جو معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا وہ باتوں ہی باتوں میں چالاکی سے اس سے پہلے ہی پوچھ چکا تھا، اور کوئی خاص قابل ذکر بات سامنے نہیں آئی تھی۔ بالآخر وہ اہم دن بھی طلوع ہوا۔ تقریب کی تیاریاں صبح سے ہی شروع کر دی گئی تھی۔ تقریباً 11 ویٹرز کی ڈیوٹی لگی تھی اور میں بھی ان میں شامل تھا۔ تقریب رات 10 بجے شروع ہونا تھی، جبکہ ہمیں 6 بجے شام ہی کو روانہ ہو جانا تھا۔ پھر جب شام کے 6 بجے تو ساز و سامان کا سلسلہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے کا کام شروع ہوا۔ 3-4 چکروں میں یہ کام مکمل ہوا تو آخری چکر میں جب میں بھی وین میں سوار ہو کر دیگر ساتھی ویٹروں سمیت روانہ ہونے لگا تو مینیجر موہن داس کی اچانک مجھ پر نگاہ پڑی۔ ہم اس وقت سب لابی میں موجود تھے۔ ہیڈ ویٹر پپو میاں ہمیں ہدایات دے رہا تھا اور سب کو وین میں باری باری سوار کروا رہا تھا۔ اس وقت مینیجر موہن داس بھی وہیں کھڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے اکھڑ مزاجی سے پوچھا۔ یہ نیا ویٹر ہے اشوک، ہیڈ ویٹر پپو میاں نے کہا۔ اسے کس کے کہنے پر رکھا ہے، اور وہ بھی اتنی جلدی اسے کرنل صاحب کی ٹیم میں شامل کر لیا؟ مجھے اس مردود پر غصہ آنے لگا، مگر میں مسمی صورت بنائے خاموش ہی رہا تھا۔ جناب، اسے وکرم کی جگہ پر رکھا ہے اور یہ مالک دمپت رائے کے ایک دوست کی سفارش پر رکھا ہے۔ ذاتی اعناد ہونے کے باوجود ہیڈ ویٹر مینیجر کی عزت کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ مینیجر الجھن آمیز سوچ میں پڑ گیا۔ میں بھی اندر سے پریشان ہو گیا۔ یہ کام بالخصوص مینیجر کی نگرانی میں ہوتا تھا۔
کہ کرنل آر ڈی گپتا کے مہمانوں کو سرو کرنے کے لیے کون کون سے ویٹرز کو روانہ کیا جا رہا تھا، اور ان کے ناموں کا اندراج بھی خود مینیجر موہن داس ہی کر رہا تھا۔ اس کڑی نگرانی کی وجہ یہی سمجھ میں آتی تھی کہ ڈیتھ سرکل ایک حساس اور خفیہ ادارہ تھا، اس لیے یہ سختی تھی۔ اس کی جگہ دوسرے ویٹر کو بھیجو، یہ بھی نیا ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ تقریب کسی عام آدمی کے ہاں نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی تم جانتے ہو۔ معان مینیجر موہن داس نے کرخت لہجے میں ہیڈ ویٹر سے کہا، اور میں سن ہو کر رہ گیا۔ عین وقت پر کام بگڑنے لگا تھا۔ سر، باقی سب ویٹر تو کسٹمرز کو سرو کرنے میں مصروف ہیں۔ ہیڈ ویٹر پپو میاں نے کہا۔ کچھ بھی ہو، اس نے وہاں نہیں جانا، بس، اس نے میری طرف گور کر دیکھتے ہوئے کہا، اور مجبوراً اسے بھی مینیجر کی بات ماننا پڑی۔ میں نے بھی اپنے چہرے سے مایوسی ظاہر نہ ہونے دی اور ہیڈ ویٹر سے بولا، سر جی، مینیجر صاحب کا جو حکم ہو، میں ادھر ہی رہ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں وین سے دور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ مینیجر نے مجھ سے خشک لہجے میں پوچھا۔ جی سر، اشوک، میں نے جواب دیا۔ تم میرے کمرے میں آؤ، اس نے کہا اور اندر چلا گیا۔ دیکھو، تم جانتے ہو میں نے مینیجر سے جھوٹ بولا تھا کہ تمہیں مالک دمپت رائے کے کسی دوست کی سفارش پر رکھا تھا۔ تم منوہر لال کا نام لے لینا، سمجھے؟ مگر سر، اگر انہوں نے اس سے کنفرم کر لیا تو… میں نے کسی خدشے کے خیال سے کہا، اس کی فکر نہ کرو، منوہر لال خود یاداشت کا چوپٹ آدمی ہے، رہے مالک تو میں ان سے خود بات کر لوں گا۔ تم جاؤ اب، اور فالتو بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں سر ہلا کر مینیجر موہن داس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ مردود نے عین وقت پر میرا سارا منصوبہ تباہ کر دیا تھا۔ بہرطور میں اپنی مرضی چلانے سے بھی قاصر تھا۔ اب میری کوشش یہی تھی کہ کسی طرح مینیجر موہن داس کو اپنی طرف سے مطمئن کر لوں۔ لہٰذا میں اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پاتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا کمرہ شاہانہ انداز کا تھا۔ وہ سامنے ایک جہازی سائز کی میز کے عقب میں باری برکم اونچی پشت گاہ والی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ جی سر، کیا حکم ہے میرے لیے؟ میں نے اس کے سامنے بادب کھڑے ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وہ چند ثانیے گورتی ہوئی بامتی نظروں سے مجھے یک ٹک دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، رائے صاحب کے کون سے دوست کی سفارش لائے تھے؟ منوہر لال۔ میں نے پپو میاں کی ہدایت کے مطابق مختصراً جواب دیا۔ کہاں رہتے ہو؟ اس نے بدستور بامتی ہوئی نظریں میرے چہرے پر مرکوز رکھتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ بڑودہ چوک کی ایک کھولی میں اپنی ودوا خالہ کے ساتھ رہتا تھا، مگر اس کے دیانت ہونے کے بعد میرا دل وہاں نہ لگا۔ اس سے پہلے کون سا کام کرتے تھے؟ کسی دکان میں سیلز مین تھا۔ کون سی دکان میں؟ آکاش کلاتھ شاپ۔ میں نے فرضی نام بتایا۔ وہ کس جگہ ہے؟ اس کا مکمل پتہ اور دکان کے مالک کا نام بتاؤ، اس نے کہا، اور میرے اندر کی بتدریج بڑھتی ہوئی سنسنی خیز پکڑ دکڑ تیز تر ہونے لگی۔ میں نے ہیڈ ویٹر پپو میاں کو تو بے وقوف بنا لیا تھا، لیکن اس خرانٹ مینیجر موہن داس کو بے وقوف بنانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ہو سکتا ہے اسے ڈیتھ سرکل کے اہلکاروں یا مالک دمپت رائے کی طرف سے خصوصی ہدایات ملی ہوں کہ چونکہ اس ہوٹل کی سروس کو خاص طور پر ڈیتھ سرکل کے اعلیٰ افسران کے لیے ہائر کیا جاتا تھا، اس لیے بالخصوص نئے بھرتی ہونے والے ویٹر کی کڑی جانچ پڑتال کی ذمہ داری مینیجر موہن داس ہی کو سونپی گئی ہو۔ میں اس کام کو جتنا آسان سمجھ رہا تھا وہ اتنا ہی مشکل ثابت ہوا تھا، بلکہ الٹا اب میری جان کو بھی خطرہ لاحق ہونے لگا تھا۔ اس طرح یہ جہاں دیدہ اور خرانٹ مینیجر موہن داس میرے جھوٹ کا پول کھولنے کے در پہ تھا۔ بہرطور میں نے اسے فرضی نام پتہ بتایا۔ میرا خیال تھا اب وہ مجھ سے اگلا سوال کرے گا، مگر اس نے اس وقت ایک کاغذ پر میرا بتایا ہوا یہ فرضی نام پتہ درج کر لیا، پھر پوچھا، کوئی فون نمبر؟ میرا دل اب سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں پر دھڑکنے لگا۔ میں نے بمشکل تمام اپنی گڑبڑاتی کیفیات پر قابو پاتے ہوئے کہا، جی فون نمبر تو مجھے نہیں معلوم۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اس نے کہا، اور میں خاموشی سے سر جھکائے کاؤنٹر پر آ گیا۔ اندر سے اب میری حالت غیر ہونے لگی تھی، مگر میں نے پریشانی کے تاثرات کو چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ مگر بات ہی ایسی تھی کہ فکر و تشویش کی پرچھائیوں کو ہیڈ ویٹر پپو میاں نے فوراً ہی میری آنکھوں اور چہرے سے محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے بولا، لگتا ہے اس پاپی نے کچھ زیادہ ہی تمہاری خبر لے لی ہے، جو یوں تیرا تھوبڑا سوجا ہوا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سر جی، میں نے کہا، سمجھ گیا، تیری باری ٹپ کا موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ ویسے کرنل صاحب کی اس ماہانہ جشن نما تقریب میں واقعی ہزاروں روپے کی ٹپ ملتی ہے۔ وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہوئے بولا، چل تو چنتا نہ کر، اگلی بار موقع مل جائے گا۔ میں نے بھی یہی ظاہر کیا کہ میں اپنے اس باری ٹپ والے نقصان سے پریشان ہوں۔ اس کے بعد میں اپنے حال کمرے میں آ گیا۔ گاگ مینیجر موہن داس کی طرف سے میں تشویش اور پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ اگر بات صرف نام وغیرہ پوچھنے تک ہی محدود رہتی تو اتنی پریشانی مجھے نہ ہوتی، لیکن اس بدبخت کا بات کی کھال نکالنا
اور پھر میں نے جس فرضی نام اور مالک کا نام بھی فرضی بتایا تھا وہ اس نے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اگلے دن سب سے پہلے اس پتہ کو کنفرم کر کے مالک سے میرے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کا پکا ارادہ رکھتا تھا، اور ظاہر ہے یہ نام پتہ جھوٹا اور فرضی ہونے کی وجہ سے قیامت تک اسے نہیں مل سکتا تھا، اس لیے میرا بانڈا پھوٹنا یقینی امر تھا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ مینیجر مجھے فوراً گرفتار بھی کروا دیتا۔ میں شدید جھنجھلاہٹ آمیز پریشانی اور تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ کامیابی کے عین قریب پہنچ کر میں بری طرح نہ صرف ناکامی سے دوچار ہو گیا تھا بلکہ خود مجھے اپنا بھی خطرہ ہو گیا تھا۔ ایکا-ایکی میرے اندر خطرے کا الارم بجنا شروع ہو گیا۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر مجھے انجانے خطرات سے ہوشیار کر رہی تھی۔ پھر ایک خطرناک خیال میرے ذہن میں ابھرا، اگر میں آج کی آج اس بدبخت مینیجر کا خاتمہ کر ڈالوں تو کسی حد تک فوری خطرات سے بچا جا سکتا تھا۔ میرے مشن میں جو رکاوٹ حائل ہوتی میں اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا جائز سمجھتا تھا۔ چنانچہ مینیجر موہن داس کو بھی اب میں اپنے مشن کی ایک اہم رکاوٹ سمجھ رہا تھا۔ اچانک انٹرکام کا بزر بجا۔ ویٹرز کو کال کرنے کے لیے یہ انٹرکام یہاں نصب کروایا گیا تھا۔ ہیلو، میں نے ریسیور کان سے لگا کر کہا۔ اشوک، ذرا کاؤنٹر پہ پہنچو جلدی۔ دوسری طرف سے ہیڈ ویٹر پپو کی آواز سنائی دی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا، جانے کیا بات تھی۔ خیر میں سروس روم سے نکلا اور نیم تاریک راہداری سے گزر کر کاؤنٹر پر پہنچا تو چونک پڑا۔ وہاں ہیڈ ویٹر کے ساتھ وین کا ڈرائیور موجود تھا۔ یہ اسی وین کا ڈرائیور تھا جو ویٹرز کی کھیپ لے کر ڈیتھ سرکل کے ہیڈ کوارٹر روانہ ہوا تھا۔ اشوک، تمہاری مراد برائی؟ ہیڈ ویٹر پپو نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جی سر جی، میں سمجھا نہیں، میں نے الجھ کر پوچھا، تاہم میرا دل کسی خیال کے تحت مسرت سے دھڑکنے لگا تھا۔ کچھ سامان لے جانا تھا، تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اس نے کہا۔ مگر مینیجر صاحب کا حکم؟ میں نے خوشی کے احساس کو دباتے ہوئے پوچھا۔ انہی کے حکم پر تو کہہ رہا ہوں، وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، اس نے کہا۔ نہ جانے کیوں خوشی کا احساس ایک انجانے خدشے میں بدل گیا۔ سنو، جو بھی ٹپ ملے میرا کمیشن یاد رکھنا، وہ آخر میں مانی خیز لہجے میں بولا۔ میں نے جلدی سے کہا، آپ بالکل چنتا نہ کریں، مجھے شنکر نے سب سمجھا دیا تھا۔ گڈ، خاصے سمجھدار آدمی لگتے ہو۔ لیکن میں مینیجر موہن داس کے اس اچانک فیصلے پر جانے کیوں اندر سے کھٹک گیا تھا۔ بہرطور ذرا دیر بعد مینیجر اپنے کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ ہیڈ ویٹر کے قریب آ کر بولا، ہاں بھائی پپو، تم نے بوتلوں کے کریٹ رکھوا دیے؟ جی سر، احتیاطاً سوڈا واٹر بھی رکھوا دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا بوتلیں کیسے کم ہو گئی؟ وہ بڑبڑایا۔ ٹھیک ہے، آؤ اشوک، اس نے مجھ سے کہا، اور پھر ہم باہر آ کر وین میں سوار ہو گئے۔ میں نے عقبی نشست میں دیکھا، وہاں اعلیٰ درجے کی شراب کی بوتلوں کے 3 کریٹ رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ وجہ تھی اچانک مجھے ساتھ لے جانے کی، میں نے دل میں سوچا۔ مگر جب موہن داس خود جا رہا تھا تو پھر مجھے اپنے ساتھ کیوں لے جا رہا تھا؟ اس کا جواب بھی مجھے مل گیا۔ دراصل موہن داس اس کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ اس کی کار خراب ہو گئی تھی اور وین والے کو اس نے پہلے گھر اتارنے کا کہا تھا۔ خیر موہن داس کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ وہاں اترنے سے پہلے اس نے مجھے تاکیداً کہا، اشوک، تم ابھی نئے ہو، وہاں سب اعلیٰ افسر مدعو ہیں اور سب مدہوش بھی رہتے ہیں، کوئی ایسی ویسی غلط اور غیر اخلاقی حرکت مت کرنا، کیونکہ وہاں حسین و جمیل رقاصائیں بھی آتی ہیں، ان سے فری ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ہمارے ہوٹل کی ساکھ بری طرح متاثر ہوگی، کیونکہ پہلے بھی ایک نئے ویٹر نے کسی حسینہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی، اسے میں نے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا تھا۔ آپ بالکل چنتا نہ کریں سر جی، میں اپنے کام سے کام رکھوں گا، میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے، وہ آخر میں اصرار بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے بعد ڈرائیور نے وین واپس موڑ لی اور خاصی تیز رفتاری سے ڈیتھ سرکل کے ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑنے لگا۔ قسمت اچانک ہی مجھ پر مہربان ہو گئی تھی، مگر خطرہ اب بھی جوں کا توں سر پہ منڈلا رہا تھا۔ میں اتفاقی طور پر تو کسی حد تک کامیاب رہا تھا، بلکہ اب جہاں میں اپنی اس اچانک انتہائی کامیابی پر خوش تھا، وہاں میں ایک دوسری قسم کی مشکل کا بھی شکار ہو چکا تھا۔ اگر میں اپنے مشن کی تکمیل میں روانہ ہو جاتا تو مینیجر موہن داس کا قصہ نمٹنے سے رہ جاتا۔ دونوں کام ضروری تھے، مگر بدقسمتی سے مرحلہ وار پوزیشن میں نہ تھے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ محض مجبوری کی بنا پر ہی موہن نے اپنا فیصلہ بدلا تھا، اور صبح ہوتے ہی ہوٹل آنے سے پہلے وہ میرے بتائے فرضی نام پتے پر میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک خیال یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے موہن داس اس بات کو قابل اعتنا نہ سمجھے۔ بہرطور میں اب تن بتقدیر ہو گیا تھا۔ وین ڈیتھ سرکل کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر رک گئی۔ یہاں ہنگامہ شور و غل عروج پر تھا۔ میں جلدی شراب کی کریٹ اتارنے لگا۔ شنکر بھی مجھ سے آن ملا۔ میں اب ٹرے ہاتھ میں لیے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈیتھ سرکل کے اہلکاروں کو سرو کرنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ میرے وطن دشمنوں کا وہ خفیہ اڈا تھا جہاں میرے وطن کے خلاف ناپاک سازشوں کی منصوبہ بندی اور تار و پود بنے جاتے تھے۔ میں بغور ایک ایک اہلکار کے چہرے دیکھ رہا تھا۔
میری کوشش یہی تھی کہ میں اندر حساس گوشوں تک بھی رسائی حاصل کر سکوں۔ ویٹر ادھر آؤ، مان ایک اہلکار نے مجھے پکارا۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا۔ یس سر۔ میں اس کے قریب جا کر مستعدی سے بولا، کرنل صاحب کی برانڈ کی بوتل اور 2 جائنٹ پیس لے جاؤ۔ اس نے تہمکانہ کہا اور میری رگوں میں لہو کی گردش تیز ہو گئی۔ میں نے مؤدبانہ مسکراہٹ سے پوچھا، معاف کیجیے گا سر، مجھے علم نہیں ہے کہ کرنل صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں، شنکر کو بھیج دو۔ نان سینس۔ وہ بلا وجہ ہی غصے ہوا۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ جی سر کہہ کے وہاں سے کھسک لوں۔ بہر طور میں نے شنکر سے کرنل آر ڈی گپتا کے بارے میں پوچھا۔ تم لے جاؤ ٹرے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، شنکر نے کہا۔ اس کے بعد ٹرے تیار کر کے مجھے بتایا کہ کرنل اس وقت کہاں موجود تھا۔ بہر طور میں ٹرے لے کر ایک راہداری سے ہوتا ہوا سیدھا بیسمنٹ میں پہنچا۔ وہاں 2 اہلکار مستعدی سے موجود تھے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہوا کہ مسلح اہلکار کو پینے پلانے کی بالکل اجازت نہ تھی، وہ ویسے ہی چوکنا انداز میں اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئے تھے۔ بیسمنٹ دیکھنے میں بہت آرام دہ کمرہ تھا۔ ایک بڑے سے صوفے پر ایک سانولی رنگت کا تنومند مگر پختہ العمر شخص مخصوص وردی میں ایک حسینہ کو بغل میں لیے پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہی کرنل آر ڈی گپتا تھا۔ غالباً یہاں کی کمانڈ اس کے سپرد تھی۔ یہاں مجھے ایک کونے میں 2 مزید اہلکار بڑی سی میز کے قریب بیٹھے ہوئے ملے۔ یہاں پورا کمپیوٹرائزڈ وائرلیس سسٹم نصب تھا اور دیوار پر اسکرین روشن تھی۔ میں نے بادب کرنل کو پرنام کے سے انداز میں سلام کیا اور ٹرے رکھ دی۔ کرنل حسینہ کے ساتھ محو تھا۔ ایک اہلکار نے مجھے کرخت آواز میں فوراً واپس لوٹ جانے کو کہا۔ میں بلا تاخیر الٹے قدموں لوٹ آیا اور راہداری میں آ گیا۔ پھر بجائے باہر جانے کے میں آگے بڑھ گیا۔ راہداری بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ میں یوں ہی خالی ٹرے ہاتھ میں لیے مذکورہ سمت گھوم گیا۔ سامنے ایک اور کمرے کا دروازہ نظر آیا جس کے اوپر انگریزی حروف میں ریکارڈ روم لکھا تھا۔ وہاں آس پاس کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دھڑکتے دل سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے عقب میں فوراً دروازہ بند کر دیا۔ یہ کمرہ بھی خاصا بڑا تھا اور یہاں دیوار گیر 2 بڑی بڑی الماریاں نظر آ رہی تھی۔ الماریوں میں ان گنت دراز نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک دراز کھینچ کر باہر نکالا تو اندر کئی موٹی موٹی فائلیں نظر آئی۔ میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا اور میں جلدی جلدی ایک ایک فائل کو کھول کر پڑھنے لگا۔ ایک فائل پر سیکرٹ آپریشن تحریر تھا۔ میں نے اسے کھولا تو میری آنکھیں پھیل گئیں۔ اس فائل میں پاکستان کے متعلق تفصیل کے علاوہ ایڈوانس اور پری پلاننگ کی بھی مفصل رپورٹ اور ڈیتھ سرکل کے ٹھکانوں کے بارے میں ساری معلومات درج تھی۔ باقی فائلیں میرے کام کی نہ تھی۔ میں نے اس اہم فائل کے اندر سے تمام کاغذات نکالے اور قمیض کے اندر بنیان کے نیچے چھپا لیے اور خالی فائل کو چند دوسری غیر ضروری فائلوں کے کاغذات نکال کر پر کیا۔ پھر دروازہ بند کر کے جلدی سے باہر راہداری میں آ گیا اور تیز تیز قدموں سے زینے کی طرف بڑھا۔ اچانک میں ٹھٹک کر رک گیا۔ زینے سے ایک اہلکار نیچے بیسمنٹ میں اتر رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں جلدی سے خالی ٹرے ہاتھ میں تھام کر زینے چڑھنے لگا۔ وہ میرے قریب پہنچا تو ذرا رک کر بغور میری طرف گورتے ہوئے کرخت لہجے میں بولا، تم نیچے کیوں گئے تھے؟ سر میں کرنل صاحب کی برانڈ کی وائن اور جائنٹ پیس دینے گیا تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا اور وہ مطمئن ہو کر نیچے اتر گیا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اس کے بعد عمارت سے باہر آ گیا۔ کامیابی کے جوش سے میرا دل سینے میں بے طرح دھڑک رہا تھا۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ جلد از جلد یہ تقریب اختتام کو پہنچے اور میں ہوٹل پہنچ کر چرائی ہوئی فائل کا بغور مطالعہ کروں۔